يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والسامعين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے ہمارا نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، دونوں عالم کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، رسول گرامی وقار، شافع روز شمار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں پورا مجمع محبت سے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اپنے باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ محبت سے اور درود پاک پڑھنے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے. اور دل سے پڑھا کرو درود اے لوگو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. پورا مجمع ایک مرتبہ مچل کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج ہمارا محبوب الاولیاء کانفرنس میں تشریف رکھتے ہیں. قابل مبارکباد ہیں اس جلسے کے منتظمین، بالخصوص حافظ و قاری حضرت مولانا شوکت علی صاحب قبلہ، کہ جنہوں نے اپنی جد و جہد سے، اپنی کاوشوں سے دور دراز کے علماء کرام و شورا اعظام کو اس جلسے میں بلایا اور قابل مبارکباد ہیں اس جلسے میں شرکت کرنے والے اس علاقے کے تمام ائمہ مساجد و علماء کرام. اللہ تبارک و تعالی محبوب الاولیاء کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بلند آواز سے کہیے آمین. ابھی آپ نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا آصف رضا سیفی سے اچھوتے انداز میں نقابت سماعت کر رہے تھے. اس سے پیشتر آپ نے شاعر ہندوستان جناب اسد اقبال کو اچھے انداز میں سماعت کیا. شروع میں تو آپ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل سوئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جب اپنا جذبہ دکھایا تو یقیناً آپ کے اندر بیداری آئی اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام کے اندر بھی بیداری پیدا ہوئی. مجھ سے بیشتر حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی سے آپ نے ان کا نورانی خطاب سماعت کیا. میرے بعد ناگپور کی سرزمین سے چل کر آنے والے خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب قبلہ رضوی سے آپ ان کا خطاب نایاب سماعت کریں گے. چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. یا رسول اللہ، آپ کا آستانہ تو ہے، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، آپ کا آستانہ تو ہے، ہم غریبوں کا بھی ایک ٹھکانہ تو ہے. یا رسول اللہ، آپ کا آستانہ تو ہے، ہم غریبوں کا بھی ایک ٹھکانہ تو ہے. اور یا رسول اللہ، آپ کی نوری چادر سلامت رہے، حشر کی دھوپ میں شامیانہ تو ہے.
یا رسول اللہ آپ کی نوری چادر سلامت رہے، حشر کی دھوپ میں شامیانہ تو ہے۔ حضرات آج ہم اور آپ محبوب الاولیاء کانفرنس سے دور دراز سے چل کر آئے ہیں اور اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ان سنی عالموں کو کیا ہو گیا، سنی عوام کو کیا ہو گیا، یہ جگہ جگہ پر جلسے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جگہ جگہ پر کانفرنس منعقد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر جلسہ کر کے انہیں فائدہ کیا ملا کرتا ہے؟ ولیوں کا عرس منانے سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوا کرتا ہے؟ لیکن آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی ولی کا عرس منانے سے ہمیں کیا فائدہ ملا کرتا ہے، کسی ولی کی بارگاہ میں جانے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا کرتا ہے، ہم کیا لے کر وہاں سے واپس آتے ہیں اور زمانے والے کو پیغام سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقیناً دنیا میں بسنے والا ہر شخص، خاص کر ہندوستان کی سرزمین پہ رہنے والا ہر شخص اولیاء کرام سے بے انتہا محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی خواجہ غریب نواز کے نام کا جلسہ کرتا ہے تو کبھی خواجہ، کبھی غوث اعظم کے نام کا جلسہ کرتا ہے، کبھی سرکار اعلیٰ حضرت کے نام پہ جلسہ کرتا ہے، کبھی مجاہد ملت کے نام پہ جلسہ کرتا ہے، کبھی کسی ولی کے نام پہ جلسہ کرتا ہے، کبھی کسی ولی کے نام پہ جلسہ کرتا ہے۔ آخر جلسہ کرنے سے ہمیں ملا کیا کرتا ہے؟ ہم وہاں کیا لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے کیا لے کر کے واپس آیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے درمیان ناگپور کی سرزمین سے چل کر آنے والے حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب قبلہ رضوی کتابوں کے حوالے سے یہ آپ کو ثابت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے محبوب الاولیاء کانفرنس میں آنے والوں، کبھی بھی تم غلط فہمی کا شکار مت ہونا، کبھی بھی مایوسی کا شکار مت ہونا کہ ہم اولیاء کرام کے عرس کی محفل لے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ واپس آیا کرتے ہیں، خالی دامن کو لے کر کے واپس آیا کرتے ہیں۔ آج علامہ فاروق صاحب رضوی کتابوں کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کریں گے کہ اے اس محبوب الاولیاء کانفرنس سے ہمیں آنے والوں، کبھی تم نا امیدی کا اظہار مت کرنا، مایوسی کا اظہار مت کرنا، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتا ہے، آتا تو خالی دامن لے کر کے آتا ہے، لیکن جاتا ہے تو اپنے دامن کو بھر کر کے واپس جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اپنی بارگاہ میں آنے والے کو کبھی مایوس نہیں لوٹایا کرتا، بلکہ اس کے دامن کو گوہر مراد سے بھر کر کے بھیجا کرتا ہے۔ یقیناً آپ کے میں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، آج لوگ فائدے کی بات کرتے ہیں، ہمیں فائدہ کیا ملا کرتا ہے؟ آئیے بغداد کی سرزمین پر آپ کے دل و دماغ کو لے چلو۔ بغداد کی سرزمین ہے، بغداد کی اسی مقدس سرزمین پر اللہ کی ایک مقدس ولیہ رہا کرتی تھی، اللہ کی ایک پارسا بندی رہا کرتی تھی، اللہ کی ایک نیک و صالح بندی رہا کرتی تھی، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت الہی میں گزرا کرتا تھا، جس کی زندگی کے شب و روز اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گزرا کرتے تھے۔ لیکن وہ اللہ کی ولیہ جس پاکیزہ سرزمین پر زندگی کے شب و روز گزار رہی تھی، اسی سرزمین پر ایک بہت بڑا ظالم انسان بھی رہا کرتا تھا، بہت بڑا ظالم انسان تھا، اتنا بڑا ظالم انسان تھا جو مردوں کے جسم سے کفن کو چورا لیا کرتا تھا، اب مردوں کے جسم سے کفن کو چوری کر کے بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ حضرات آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا ظالم انسان ہوگا، کتنا بڑا گنہگار انسان ہوگا جو مردوں کے جسم کے اوپر کفن بھی سلامت نہیں چھوڑا کرتا تھا،
بغداد کی سرزمین پر دونوں زندگی کے لمحات گزار رہے تھے. ایک طرف اللہ کی وہ ولیہ زندگی گزار رہی تھی, دوسری طرف وہ کفن چور زندگی گزار رہا تھا. وہ کفن چور, اس کا طریقہ کار یہ تھا, علاقے میں کسی کا انتقال ہوتا, بستی میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا, وہ اس کے انتقال کے خبر سننے کے بعد اس کے جنازے میں بھی جایا کرتا تھا اور ساتھ ساتھ قبرستان بھی جایا کرتا تھا, اور قبرستان جانے کے بعد قبر کی نشاندہی کر کے واپس آ جایا کرتا تھا. جب لوگ اپنے گھروں میں بستر استراحت پر آرام کرنے لگتے تھے, رات کی تاریکی پیدا ہوتی, رات کی تاریکی دنیا پہ چھا جاتی, وہ کفن چور رات کی تاریکی میں اٹھا کرتا تھا اور قبرستان رواں دواں نظر آتا تھا. قبرستان جانے کے بعد جس قبر کی نشاندہی کر کے واپس آیا تھا, اس قبر کے پاس جا کر اس قبر کے اوپر سے مٹی کو ہٹاتا, مٹی کو ہٹانے کے بعد تختے کو ہٹاتا, اس کے بعد کفن کو جسم سے کھینچ کر کے بازار میں بیچ دیا کرتا تھا. اللہ اکبر, کتنا بڑا ظالم انسان ہوگا. میں آپ کو پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں, اگر ہندوستان کا کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ تم ولیوں کے اس کی محفل میں جاتے ہو, وہاں سے کیا لے کر کے آتے ہو, تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے, میری گفتگو کو سنجیدگی کے ساتھ سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے کچھ حاصل ہوگا اور کسی کو جواب دینے کا موقع بھی فراہم ہوگا. چنانچہ وہ کفن چور زندگی کے شب و روز گزار رہا تھا. میرے بھائی, اتفاق سے اس اللہ کی ولیہ کا انتقال ہو جاتا ہے, اللہ کی وہ نیک و صالح بندی کا وصال ہو جاتا ہے. اس اللہ کی ولیہ کے انتقال کی خبر جب اس کفن چور کے کانوں سے ٹکراتی ہے, خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے, خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی ولیہ تھی, اللہ کی نیک بندی تھی اور اللہ کی عبادت گزار بندی تھی. اس کو معمولی کفن نہیں دیا جائے گا, اس کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے, یقیناً اس کو قیمتی کفن دیا جائے گا, اس کو قیمتی لباس پہنایا جائے گا. چنانچہ وہ کفن چور اس اللہ کی ولیہ کے جنازے میں شامل ہوتا ہے. اس کی نیت یہ نہیں تھی میرے بھائی کہ اللہ کی ولیہ کا انتقال ہو گیا, چلو کسی اللہ کی ولیہ کے جنازے میں شامل ہو جائے تاکہ ہم بھی مغفرت کے حقدار بن جائے. اس کی نیت یہ نہیں تھی, اس کا ارادہ یہ نہیں تھا, بلکہ اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ اس کو قیمتی کفن پہنایا گیا ہوگا, بیش بہا قیمتی لباس پہنایا گیا ہوگا. چنانچہ اس نیت سے وہ کفن چور ظالم انسان اللہ کی ولیہ کے جنازے میں شامل ہوتا ہے, جنازے کی نماز بھی پڑھتا ہے, لوگوں کے ساتھ قبرستان بھی جاتا ہے, قبرستان جانے کے بعد لوگوں کے ساتھ مل کر مٹی بھی دیتا ہے. سب لوگ قبرستان سے آہستہ آہستہ جو رخصت ہو جاتے ہیں, وہ کفن چور سب سے آخر میں قبرستان سے نکلتا ہے اور اس قبر کی نشاندہی کر کے اپنے گھر کو آ جاتا ہے. رات کی تاریکی چھاتی ہے, ساری دنیا خواب خرگوش کی طرح آرام سے سو رہی ہے, اور رات کی تاریکی میں آدھی رات میں وہ کفن چور یقیناً اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور قبرستان کی طرف رواں دواں نظر آتا ہے. قبرستان جاتا ہے, جس اللہ کی ولیہ کی قبر کی نشاندہی کر کے واپس آیا تھا, اسی قبر کے پاس پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کرتا ہے, مٹی کو ہٹانے کے بعد تختے کو ہٹاتا ہے, کفن نظر آنے لگتا ہے. وہ اللہ کی ولیہ قبر مبارک میں لیٹی ہوئی تھی اور یہ کفن چور اپنے ظالم ہاتھوں سے اس اللہ کی ولیہ کے کفن کی طرف جیسے ہی اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے, خدا کی قسم اللہ کی ولیہ اپنی قبر میں اپنی آنکھوں کو کھول دیتی ہے, اپنی آنکھیں کھول دیتی ہے اور کہتی ہے کتنے تعجب کی بات ہے, ایک جنتی مرد ایک جنتی عورت کا کفن چورا رہا ہے. کتنے حیرت کی بات ہے, ایک جنتی مرد ایک جنتی عورت کا کفن چورا رہا ہے. یہ ظالم انسان سنتا ہے, اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے, سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں دنیا میں سنا کرتا تھا یہ اللہ کی ولیہ ہے, اللہ کی پارسا بندی ہے, اللہ کی پرہیزگار بندی ہے, لیکن میرے دل نے کبھی تسلیم نہیں لیا تھا, میرے دل نے کبھی مانا نہیں تھا. میں نے سنا تھا کہ دنیا میں اللہ کی ولیہ ہے, پرہیزگار بندی ہے, لیکن آج جب مرنے کے بعد قبر میں مجھ سے باتیں کر رہی ہے تو میرے دل نے آج تسلیم کر لیا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی مرا نہیں کرتا, بلکہ مرنے
مرنے کے بعد بھی زندہ رہا کرتا ہے۔ آج اسی بات کو حضرت علامہ فاروق رضوی صاحب کی ملا اپنی کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت کریں گے کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہوتا ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مرنے والا مر گیا، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے خدا کی قسم مرنے کے بعد بھی مرا نہیں کرتا بلکہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کفن چور اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے اللہ کی ولیہ، اے اللہ کی پارسا بندی، اے اللہ کی نیک و صالح بندی، میں تیرے بارے میں دنیا میں سنا کرتا تھا، لوگوں سے سنا کرتا تھا تو اللہ کی پرہیزگار بندی ہے، اللہ کی ولیہ ہے، لیکن میرے دل نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا، میرے دل نے کبھی مانا نہیں تھا، لیکن مرنے کے بعد جب آج قبر میں مجھ سے باتیں کر رہی ہے تو میں مان گیا کہ یقیناً تو اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کی پارسا بندی ہے، اللہ کی نیک و صالح بندی ہے، لیکن اے اللہ کی بندی مجھے یہ بتا، ارے تو جنتی ہو سکتی ہے لیکن یہ کفن چور کیسے جنتی بن گیا؟ تو اللہ کی پارسا بندی ہے، تو جنت کا حقدار بن سکتی ہے، لیکن میں ظالم انسان کیسے جنتی بن گیا؟ تو نیک و صالح بندی ہے، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا اور ضرور عطا فرمائے گا، لیکن میں گنہگار شخص کیسے جنتی بن گیا؟ یقیناً محبوب الاولیاء کانفرنس میں عرس کی محفل میں آنے والوں غور سے سنو، عرس کی محفل میں جانے کا کیا فائدہ ملا کرتا ہے، ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا کرتا ہے۔ اس اللہ کی ولیہ نے کہا تھا، اے کفن چور، اگرچہ تو ظالم انسان ہے، اگرچہ تو گنہگار انسان ہے، اگرچہ تو بدکار انسان ہے، اگرچہ تو مردوں کے جسموں پہ یا کفن کو بھی سلامت نہیں چھوڑا کرتا، لیکن سن، جب میری روح قبض کی گئی فرشتے میری روح کو آسمان کی طرف لے کر چلے، میری روح اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو میرا پروردگار، میرا خالق و مالک، میرا پالنہار مجھ سے سوال کیا، اے میری بندی، جب تک تو دنیا میں تھی میری باتیں مانتی رہی، جب تک تو دنیا میں تھی میرا کہا مانتی رہی، جب تک تو دنیا میں تھی میری باتوں پہ عمل کرتی رہی، یقیناً جب تک تو حیات سے تھی میری ہر بات کو تو نے مانا، لیکن آج جب تو میری بارگاہ میں آئی ہے تو آج میں تیری بات کو مانوں گا۔ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آج تو میری بارگاہ میں آئی ہے، آج تو مجھ سے جو مانگے گی میں تجھے عطا کروں گا، تو اے کفن چور سن لے، یقیناً جب میرا انتقال ہوا میری روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اللہ نے مجھ سے سوال کیا میری بندی کیا چاہتی ہے؟ تو سننا چاہتا ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ سے کیا مانگا تھا۔ وہ کفن چور کہتا ہے، اے اللہ کی بندی ذرا مجھے بتا دے کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری روح پہنچی، اللہ نے تجھ سے کچھ اللہ نے تجھ سے کلام کیا اور تجھ کو کچھ عطا کرنے کی بات کی، تو بتا کہ تو نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہ کی ولیہ کہتی ہے، اے کفن چور، میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کی کہ پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ پروردگار میرے جنازے میں جتنے لوگ شامل ہوئے تھے تو سب کو جنتی بنا دے، میرے جنازے میں جتنے لوگ حاضر ہوئے تھے تو سب کو جنت کا حقدار بنا دے۔ اگرچہ تو ظالم انسان تھا، اگرچہ تو کفن چور تھا، لیکن آج تو بھی میرے جنازے میں شامل ہوا تھا، لہذا تو بھی جنتی بن گیا۔ مجھے کہنے دو، تو جب ایک گنہگار انسان، ایک ظالم انسان، ایک اللہ کی ولیہ کے جنازے میں شامل ہو کر وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے، تو ہم اللہ
के वली की बारगाह में आएंगे तो हम जन्नत के हकदार क्यों नहीं बनेंगे, हम जन्नत के हकदार क्यों नहीं बनेंगे। यही अकीदा लेकर, यही नजरिया लेकर हम अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दिया करते हैं। अल्लाह वालों की निगाहें इनायत हो गई तो उसके सदके यकीनन हमारी जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी। हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, मरने के बाद हश्र में भी कामयाब होंगे। यही पैगाम लेकर के हम औलिया किराम की बारगाह से आते हैं। आज अल्लामा फारूक रज़वी साहब इसी बात को कुरान और हदीस के हवाले से साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ ही देर में हजरत की तकरीर होने वाली है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके गोशे गुजार किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक का बंदा नवाजा हम तमामी मुसलमानों को औलिया किराम से सच्ची अकीदत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी बारगाह में हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।